السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی، اس کتاب کا آپ کو ہم پی ڈی ایف بھی مل جائے گا، کتاب بھی مل جائے گی، مگر آپ اگر اجازت دیں، یہ ہمارے جو گروپ کے جو دیگر ایڈمنز ہیں، کہ اس کتاب کے تعارف سے پہلے ذرا شخصیت کا تعارف ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ، تاکہ لوگوں کو، ساتھیوں کو پتہ چلے کہ ہر کتاب اور ہر خوبصورت ٹائٹل ضروری نہیں کہ وہ پڑھنے کے لائق ہو اور اتنا ٹائم ہو دیا جائے کہ ہم اس کو پڑھیں. تو میں ان شخصیت کا ہی تھوڑا سا بتا دوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب پڑھنا ضروری ہے بھی یا نہیں ضروری. اگر کسی کو مل بھی جائے کتاب تو پی ڈی ایف تو انشاءاللہ ہم آپ کو میں کر سکتا ہوں، مگر آئی ڈونٹ تھنک اٹس ورتھ دا ٹائم. میرے خیال سے یہ آپ کے وقت کا شاید ضیاع ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ دو کتابیں ہیں، تقریباً کم و بیش ایک ہی بات ہے ان میں. ایک لکھی گئی ہے حکیم فیض عالم صدیقی کی طرف سے، اور دوسری ہے پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے سیدنا امیر مروان بن حکم رضی اللہ عنہ، شخصیت و کردار. تو میں اس کا ریویو کتاب کا میں کیا کروں، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ذرا جس کو سیدنا کہا جا رہا ہے، جس کو امیر کہا جا رہا ہے، جس کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگایا جا رہا ہے، یہ معاملہ چونکہ رجال کا ہے تو اس کے لیے علم رجال کی کتابوں میں ہی جانا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو اس کو صحابی ہی نہیں مانا علماء رجال نے، جو اسماء الرجال کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس کو تابعی میں شمار کیا، صحابی میں نہیں. اور جسٹ بیکاز کسی بندے نے اگر فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پا بھی لیا اور ان کو دیکھ بھی لیا تو اس سے وہ صحابی نہیں بن جاتا. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلا، تو راستے پر چلا. ورنہ تو پھر منافق کو بھی صحابی کہہ دیں آپ، نعوذ باللہ. تو اسی طرح سے تابعی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کوئی آدمی تابعین کے دور میں یا تبع تابعین کے دور میں پیدا ہونے سے آٹومیٹکلی نیک یا سیدنا نہیں بن جاتا. سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سردار، ہمارا بڑا. تو تابعین کے دور میں آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ خارجی بھی آئے اس دور میں، معتزلہ بھی آئے، القدریہ بھی آئے، جبریہ بھی آئے، باطل فرقے بھی آئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے نا، بڑی کروڈ قسم کی ایک سمپلسٹک ڈیفینیشن ہے جی، جس نے صحابی کو پا لیا وہ تابعی ہو گیا. یہ بات غلط ہے. تابعی شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی سے علم حاصل کیا اور اس کو مانا گیا ایک نیک شخصیت کے طور پہ، اور تابعین میں جرح کی گئی ہے، علم حدیث میں ان پہ جرح ہے باقاعدہ. اور یہ جو شخصیت ہے مروان بن حکم کی، اس کے اوپر سب سے مختصر جرح جو ہے تقریب التہذیب امام ابن حجر العسقلانی کی، شیخ الاسلام ہیں حدیث کے. ان کی کتابوں سے ہی رجال کا علم دیا جاتا ہے. کم از کم اہل سنت کے جتنے گروہ ہیں، میں اگین کہوں گا جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کوئی اور نام دیتے ہیں، وہ سب انہی کتابوں میں جاتے ہیں اور یہیں سے رجال کا علم لیتے ہیں. اور وہاں علم رجال کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہو سکا، یہ صحابہ کا دور نہیں اس نے پایا. بے شک مسلمان اس کے باپ تھا حکم، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کی اصلیت کیا ہے اور یہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ. یہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی قرآن کی روح سے، جن کو ٹائم ملا کہ آپ یا اسلام قبول کر لیں یا مکہ چھوڑ دیں. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں، حکم ان میں سے ایک ہے. یہ قریش کے وہ لوگ ہیں جن کو معافی ملی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ ایسے بدبخت تھا حکم اور اس کی اس وقت ذریت میں مروان اور اس کے اگلے بچے کے، اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کسی نے نقصان پہنچایا نا یزید کے بعد، یزید کے خاندان کے بعد،
تو پھر اس میں اس کا نام سر فہرست ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے آپس میں بھی بہت خون بہائے حکومت کے نام پر۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جو سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں امام ناصر الدین الالبانی لے کر آئے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ قبل، چند ماہ قبل غالباً روایت میں ہے، اور وہاں پہ آپ نے حکم کی اولاد کو بندروں کی طرح ممبر رسول پر ناچتے ہوئے دیکھا، جیسے بندر اچھلتے کودتے ہیں نا۔ تو آپ یہ خواب دیکھنے کے بعد بہت غمناک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی، حکم کے اوپر، اور کہا لعن اللہ الحکم و ذریتہ، مروان کے باپ حکم پہ آپ نے اللہ کی لعنت کہی اور اس کی ذریت پر کہی۔ اور اس کا ثبوت ہمارے پاس کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے، جس میں مروان نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اس نے ڈنڈے کے زور پہ بیعت لی یزید کے لیے۔ ابھی یزید کیا اس وقت تو امیر معاویہ کی وفات بھی نہیں ہوئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو کسی طرح سے آپ ان کو امیر کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، مگر چونکہ امت کا ایک بہت بڑا علاقہ ان کے قبضے میں تھا، ان کی حکومت میں رہا، اور اس وقت بھی رہا جب وہ بغاوت میں نہیں تھے حضرت عثمان کے دور میں، تو امیر معاویہ کی زندگی میں اس شخص نے ان کے حکم پر مسجد نبوی میں اعلان کیا، اور قیصر روم کے جو رومن سٹائل میں خطبہ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے۔ تو اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم ہرقلیت یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ لانا چاہ رہے ہو اس امت میں، کہ باپ بیٹا اور وہ سب ڈائنسٹی والا سلسلہ چلے گا، اور وہی ہو گیا جس کا صحابہ کو ڈر تھا۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، غزوات میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے، مجاہد ہیں صحابہ میں، بہت پایہ درجے کی شخصیت ہیں یہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو۔ تو صحیح بخاری کی یہ کتاب التفسیر میں آپ پڑھ لیں، سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں آپ کو یہ پورا واقعہ ملے گا۔ وہاں پہ اس نے ظالم نے اپنے کہا سپاہیوں کو اس کو پکڑو، گرفتار کرو، تو بیچارے عبد الرحمن جان بچاتے ہوئے بی بی عائشہ کے حجرے میں چلے گئے پناہ لینے، اور وہاں سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو جواب دیا، کیونکہ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ سورہ احقاف کی، ایک ناخلف اور نافرمان بیٹا اس کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور اس تانے کے ساتھ یہ چسپاں کر دی بات عبد الرحمن پر۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ مروان شرم کر، تو اس کو یہ بات کہہ رہا ہے جبکہ تو خود ملعون ہے، تو اپنے باپ کی اس وقت پشت میں تھا، تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لعنت کی تھی تیرے باپ پر، تو وہ ہے، اور تو میرے بھائی کو ناخلف اور ایک نافرمان اولاد ہونے کا طعنہ دے رہا ہے۔ تو یہ ہے اصلیت اس مروان کی۔ میں ایک سیمپل کے طور پہ اس کی پوری نسل کی کرتوت رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا دی، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی گواہی بھی بتا دی جو صحیح البخاری میں آپ کو ملے گی۔ اور تیسرا میں آپ کو ایک اینیکڈوٹ سیمپل پیش کر رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اس آدمی کا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنا ثابت ہے، سنت رسول کا دشمن ہونا اس شخص کا ثابت ہے۔ واقعہ ایسا ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے، عید کا دن تھا، اور آپ مسلمان سب سن رہے ہوں گے اس میسج کو، اور آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن کیا طریقہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ پہلے نماز پڑھاتا ہے، پھر خطبہ دیتا ہے۔ تو مروان صاحب جو ہیں، میں صاحب کہہ رہا ہوں یہ چل پڑے ممبر کی جانب، نعوذ باللہ، رونے کو جی چاہتا ہے اصل میں۔ یہ اس جہالت پہ یا تو ماتم ہی کرے آدمی، سر پیٹے، یا پھر اس جہالت پہ ہنسے کہ ان جاہلوں کو یہ لوگ سیدنا بول رہے ہیں۔ یہ سنیے گا ذرا حدیث، دلوں کو تھام کے سنیے گا، اور بخاری اور مسلم میں آپ کو دونوں جگہ مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً کم و بیش یہی بات ملے گی۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اس کو بد دعا دی، یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بد دعا کے مستحق کیوں تھے یہ لوگ۔ تو اب یہ حدیث سنیے ذرا دلوں کو تھام کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ صاحب عید کا خطبہ دینے چل پڑے نماز سے پہلے، جیسے جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جو رفع یدین اور آمین اور دربار اور ان سے زیادہ خطرناک بدعت ہے کہ امت کا پورا سسٹم بدلا جا رہا ہے، نظام بدلا جا رہا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ آج یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہ جب چل پڑا تو اس کے جبے کو پکڑ کے نا ابو سعید الخدری نے، بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، وہ بیچارے ہی میں کہوں گا نا، مظلوم ہو گئے صحابہ، تو بیچارگی کے عالم میں انہوں نے لاچارگی، یعنی کہ وہ کچھ ہی واز ہیلپ لیس، اور اس انداز میں کھینچا اس کا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو اشارہ کیا کہ مروان، تمہیں سنت ابو القاسم نہیں پتہ، سنت رسول نہیں پتہ کہ آج کے دن تم خطبہ پہلے دو گے یا نماز پہلے پڑھاؤ گے؟ یہاں تو نماز پہلے ہوتی تھی، تو سنت تمہیں نہیں معلوم؟ تو آگے سے بولا مروان، وہ دن گئے، سنت کے وہ دن گئے، اب اور طریقے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو لوگوں کو ڈائریکٹ ثابت نہیں آپ کرتے کہ انہوں نے بدلا یا ان کے حکم سے ہوا، مگر اس کا تو علی الاعلان بخاری مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس شخص نے علی الاعلان رسول اللہ کی سنت کو بدلا، اور ممبر مدینہ قبر رسول کے پاس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو لعنت کرتا تھا، اور اس نام سے لعنت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ جس نام کو رسول اللہ نے بہت پسند فرمایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کے نام سے لعنت کرتا تھا، حسن حسین پہ لعنت کرتا تھا، نعوذ باللہ، ممبر رسول پر۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ حضور کی اولاد پہ لعنت، علی پہ لعنت، رسول اللہ پہ لعنت ہے، من سب علی فقط سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی پہ لعنت کی اس نے مجھ پہ لعنت کی، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی حدیث۔ تو یہ ہے جناب مروان صاحب، ٹھیک ہے، یہ وہ خبیث شخص ہے، یہ وہ ظالم آدمی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اولاد پہ ظلم ڈھائے، اور نہ صرف رسول اللہ کی اولاد پہ ظلم ڈھائے، یہ ایسا حکومت کا لالچی آدمی تھا کہ جس وقت یزید کا خاندان یزید کے مرنے کے بعد راضی ہو گیا کہ ہم یہ حکومت کا طوق گلے سے اتار دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی اولاد کا خون ہمارے سر چڑھ گیا ہے، ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس میں کچھ ملنے کا نہیں ہے، اس نے اس وقت حکومت پہ قبضہ جمایا، اور قبضہ جمانے کے بعد تب آپ کو یہ بنو امیہ خاندان میں مروانی نظر آتے ہیں، عبد الملک بن مروان بن حکم، ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم، ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم، یہ ساری جو نسل ہے نا، یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ ان کی اولادوں میں لوگوں نے شرابیں پی کے حج کے سفر کیے، اور انہوں نے رسول اللہ کی اولاد کے قتل کروائے۔ ان میں کئی ایک دو اچھے بھی بیچ میں ایک دو آتے رہے ہیں تھوڑا بہت، جنہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے کافر فاسق تھے، میں کافر تو کسی کو بھی نہیں کہہ رہا، تھے تو یہ کلمہ گوئی، مگر ان کے ایمان کو ہم کیا کہیں، خدا کا ان کو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی اولاد، ان کے صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، نقصان پہنچائے۔ ایک اور سیمپل کے طور پر میں آپ کو بات پیش کرتا چلوں سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں، کہ یہ شخص جو ہے اس کا بیٹا یا اس کا پوتا اپنے دربار میں بیٹھا تھا، تو ایک دن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم جب میرے سامنے آتے ہو نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، مگر میرا پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے میرے باپ نے یا دادا نے، یہ مروان کا نام لے کے بتاتا ہے کہ مروان نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے عمار سے بدلہ لے لیا ہوا ہے اپنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرٹیسائز کرنے کا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی تھی سیاسی، کسی غلطی کو کرٹیسائز کیا، تو مروان نے اس کے بدلے میں ان کو قتل کیا، اندازہ کریں آپ۔ نہیں، یہ ایکچولی عمار بن یاسر نہیں، طلحہ کے بیٹے جو تھے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرین بالجنہ ہے، ان کے بیٹے کے سائے واقعہ۔ بہرحال یہ آپ کو واقعہ میں سلسلۃ الحدیث الصحیحہ سے پیش کر سکتا ہوں کہ یا تو عمار کے بیٹے کے ساتھ ہے یا طلحہ کے ساتھ، یہ بھی ثابت ہے، یعنی کہ قتل، دھوکہ، فراڈ، سنت رسول کو بدلنا،
اور نہ صرف یہ بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ان کا ایک کردار پایا جاتا ہے، جو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑا کھول کے بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا خط جو تھا، جھوٹا خط، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا سبب بنا، اور آخری محاصرہ اسی کی وجہ سے ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ اسی کو بچاتے رہے، کیونکہ آپ رحیم تھے بہت، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی قتل ہو، تو اس کی وجہ سے یہ مروان جو ہے اس نے اس کو بچاتے بچاتے وہ شہید ہو گئے اپنی نرمی کی وجہ سے۔ وہ لوگوں کی بھی زیادتی تھی جو غصے میں آ گئے، اور وہ وہاں جذبات میں آ کے پتہ نہیں کون اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا گیا، تو اس کیوس کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کی جان چلی گئی۔ تو اب دیکھیں اس کا کیریکٹر کیسا ہے کہ اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت میں بھی ایک کردار ادا کیا۔ پھر یہ وہ بندہ ہے، اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جس کا صحابہ اس کے طرق کافی ملتے ہیں صحابہ سے، کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حکم کی اولاد کو مدینہ سے دور رکھنے کا کہا تھا، اور امت کے ساتھ یہی ایک ہوا کہ یہ بندہ حضرت عثمان کے دور میں، ابو بکر عمر کے دور میں مدینہ سے دور رہے۔ جب یہ مدینہ کے قریب آئے تو تب انہوں نے سازشوں میں یہ اس طرح سے انوالو ہوئے، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہ ماننے کا یا بھول جانے کا بڑا خمیازہ بھگتا۔ اور آخر میں جب اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا، تو میں مروان کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی موت بھی کیسے ہوئی، کیسی شاندار موت اس کی ہوئی، کہ یہ مقام عبرت ہے ہمارے لیے، بہت بہادری کی موت ہے۔ میں طنزاً یہ بات کروں، ذرا سنیے گا آپ۔ تو اس نے یزید کی جو بیوہ تھی نا، اس سے کر لی شادی۔ امام ابن کثیر بتا رہے ہیں، اب ان سے بڑا کوئی سنی یا اہل حدیث کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو ابن کثیر، طبری، یہ ان واقعات کو ہمارے جو مورخین ہیں سنیوں کے، سب سے زیادہ ریلائبل اسناد کے ساتھ بات کرنے والے یہ وہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یزید کی بیوہ سے شادی کی، اور پھر دربار میں جب بھی یزید کے بیٹے نے آنا تو اس کا لوگ بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ یزید کا بیٹا تھا، بلکہ ولی عہدی کا بھی زیادہ امکان اسی کا تھا۔ تو یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی ماں کے ساتھ اپنے تعلقات جو تھے نا، ازدواجی تعلقات، ان کی بڑے مزے لے لے کر باتیں کرتا تھا۔ تو یہ بات جا کے یزید کے بیٹے نے جا کے اپنی ماں کو بتا دی کہ یہ کرتا ہے مروان، تو ماں تم نے ہمیں کدھر ذلیل کروا دیا، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ وہ ہمیں ذلیل اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ ہماری تکریم نہ ہو، کیونکہ ہماری جب تکریم ہوتی ہے تو اس کو شاید حکومت سے خطرہ لگتا ہے، تو کیونکہ یہ تو ٹیمپریری حکمران بن گیا تھا، اس نے دھوکے سے ہتھیا لی تھی ان سے حکومت، بنو یزید سے، یزید کے خاندان والوں سے۔ اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ جب یہ گھر آیا تو اس کو گھر کی عورتوں نے سوئے ہوئے تکیہ اس کے منہ پہ رکھ کے اس کو مار دیا، سانس دبا کے اس کو عورتوں نے مارا، جس میں یزید کی بیوہ اور دوسری عورتیں شامل تھیں۔ اور اہل عرب میں کسی مرد کا عورت کے ہاتھوں قتل ہو جانا ذلت اور انتہائی بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور انتہائی شرمناک موت کہلاتا ہے۔ یہ تھا آغاز سے اختتام تک مروان ابن حکم کا قضیہ۔ اب آپ دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور انصاف کریں کہ میں ان لوگوں کو ہم سنی کہیں یا دشمنان اہل بیت کہیں، اہل خبیث کہیں، ان کو کیا کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا نام کوئی ایسا ہونا چاہیے، نہ تو جیسا کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ان لوگوں کو اہل حدیث نہ کہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ اہل حدیثوں کے نام پہ دھبا ہیں، انہوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ اسی کا رزلٹ ہے کہ آج اس امت میں جو ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، شیعہ، ان کا دھندا جو ہے نا ماشاءاللہ چل پڑا ہے۔ وہ مجلسوں میں وہاں آتے ہیں، جو مجلسیں ذاکر پڑھتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، غلو کرتے ہیں، ابو بکر عمر کو گالیاں لعنتیں پڑھواتے ہیں، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، اور وہ کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہیں اہل بیت کے نام پہ۔ وہاں اہل بیت کا کاروبار ہو رہا ہے، یہاں اہل بیت کی دشمنی جو ہے امت کے اندر ڈالی جا رہی تاکہ اہل بیت جو ہیں ان سے لوگ پیار کرنا چھوڑ دیں۔ اصل مقصد یہی ہے۔ یہ مسئلہ مروان کی مدحت نہیں ہے، مروان کی بڑائی نہیں، مسئلہ ہے اہل بیت کی دشمنی اصل میں، اور حکیم فیض عالم صدیقی ان میں سے ایک ہے۔ مگر مجھے سب سے زیادہ دکھ ان پروفیسر صاحب پہ، دوسری جو کتاب ہے جو جن کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے طاہر علی الہاشمی، میں سمجھ نہیں آتی مجھے کہ میں کیا کہوں کہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور ان کے بنو ہاشم کا نام ساتھ لگا رہا ہے، اور
یہ کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے حوض کوثر پہ جائے گا کہ تو ہاشمی ہو کے رسول اللہ کی اولاد کے دشمن اور ممبروں پہ لعنت کرنے والے اور صحابہ کے قتل میں انوالو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے ان لوگوں کا دفاع. توبہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اس سے بری ہیں. کوئی سنی جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ کم از کم مروان جیسے شخص کو سیدنا اور امیر اور رضی اللہ عنہ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اور میں آخر میں ایک دعا سے یہ بات مکمل کر رہا ہوں، چونکہ یہ 2 کتابوں کا ریویو تھا، تھوڑا لمبا تھا، بہت زیادہ معذرت، بڑا صبر چاہیے تھا اس کو سننے کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دعا کے الفاظ ہیں: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واللہ اعلم.